بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ بڑے اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے۔ امریکی کانگریس کی ایک سرکاری آفیشیل رپورٹ جو ہے وہ جاری ہوئی ہے، اور پاکستان اور بھارت کا جو ایک مارکہ ہوا تھا اس میں آفیشیلی پاکستان کی کامیابی کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح سے محمد بن سلمان صاحب جو کہ ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، وہ ایک بہت ہی اہم ترین دورے کے اوپر امریکہ پہنچے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے کھربوں کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح سے جو اہم خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ امریکہ سعودی عرب جو ہے وہ اس نے کیا اشارہ دے دیا ہے کہ وہ ابراہم ایکارڈ جو ہے، جو کہ عرب ممالک کے چند ممالک اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں طے پایا تھا، اس کا وہ حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا، جو کہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے اوپر رات کے جو تشدد ہوا اور وہ ان کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی، اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے کچھ موضوعات یہ رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ایک پاکستان اور بھارت کا مارکہ ہوا، وہ مارکہ جو ہے اس کے اندر بہت ہی اہم ڈیٹیلز جو ہیں وہ آج اٹھائی گئیں سامنے، اور وہ اہم ڈیٹیلز جو تھیں وہ لائی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے، جس نے کہ کانگریس رپورٹ شائع کی ہے، اور پوری یہ کانگریس رپورٹ جو ہے یہ نومبر میں شائع ہوئی ہے، یعنی اسی مہینے یہ آئی ہے۔ اور یہ یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن ہے جس کی یہ رپورٹ ہے، اور اس نے بہت جو تفصیلات بتائی ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ چین نے پاکستان کے عسکری بحران کو موقع بنا کر اپنا دفاعی صلاحیتوں کا جو لوہا ہے وہ منوایا اور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یعنی کہ پاکستان کی جو فتح ہے اس کو انہوں نے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہے کہ جی چائنا نے جو عسکری بحران تھا، یعنی انڈیا نے جو پاکستان پر حملہ کیا تھا، اس کو موضوع بنایا اور اس کے اوپر اپنی پاکستان کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس کو آزمانے کا موقع بھی دیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ انہوں نے کہا کہ جی 7 سے 10 مئی 2025 کے درمیان پاکستان اور بھارت کے افواج کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں چین کے کردار نے عالمی توجہ حاصل کی، کیونکہ پاکستان نے چینی ہتھیاروں پر انحصار کیا اور مبینہ طور پر چینی انٹیلیجنس سے بھی فائدہ اٹھایا۔ یہ لڑائی اس وقت شروع ہوئی، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھارت نے جموں کشمیر کے متنازع علاقے میں ایک مہلک حملے میں کے جواب میں کارروائی کی، جس میں کہ 26 شہری جو مارے گئے۔ اس بحران میں دونوں ممالک نے 50 سالوں میں پہلی بار ایک دوسرے کے علاقوں کے اندر دور تک حملے کیے۔ یہ بھی دعویٰ بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ چین نے پاکستان کو لائیو انپوٹس فراہم کی اور اس تنازع کو اپنی عسکری صلاحیتوں کی آزمائش کے لیے استعمال کیا۔ یعنی کہ جو بھارتی فوج نے یہ امریکہ کو بتایا ہے کہ چین جو ہے، پاکستان جو ہے، اس نے لائیو انپوٹس جو چین دے رہا تھا اس کے اوپر انحصار کیا اور اپنی عسکری صلاحیت جو ہے اس کو اس آزمائش کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے یہ الزامات مسترد کیے ہیں، جبکہ چین نے اپنے کردار کی نہ مکمل تردید کی ہے اور نہ تصدیق کی ہے۔ ہم آپ کو اس کے اوپر بتا چکے ہیں کہ یہ بالکل چین پاکستان کے ساتھ ضرور تھا، لیکن یہ ایک بالکل انڈیجنس پاکستان کی جو ہے وہ سکسیس ہے۔ اس کے اوپر جتنی بھی ہم نے خود بھی دیکھا جا کے، اور ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جو بھی جنگ تھی وہ پاکستان کے اپنی فورسز نے، پاکستان کے آرم فورسز نے جو ہے وہ جیتی تھی، اور پاکستان کی فضائیہ نے خاص کر کے جس طرح سے سائبر اٹیکس کیے گئے تھے پاکستان کی طرف سے اور بے بس کیا گیا تھا ہندوستان کو، جس پہ ہندوستان جو ہے وہ امریکہ سے مدد کے لیے بھاگا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے اور آئندہ بھی تسلیم کرے گی۔ چائنا کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے JF تھنڈرز ہماری ٹیکنالوجی دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی لیول کے اوپر پاکستان اور چائنا کی اس میں مشاورت ہو، لیکن پاکستان نے جو کچھ بھی حملہ کیا اس میں ظاہر ہے کہ کچھ JC-10 کی بھی وہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی ایک معاونت موجود تھی، جو کہ اس وقت پورے معاملات کو پاکستان کو انپوٹس وغیرہ فراہم کر رہی تھی۔ لیکن جو پاکستان نے طیارے گرائے ہیں ساتھ، جس کا کہ بار بار کل بھی ٹرمپ صاحب نے محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے اس نے کامیابی حاصل کی، اور یہ جو جنگ کے حوالے سے تو، اور وہ سات طیاروں کی بات تو وہ 70 بار کہہ چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم جنگ تھی جس کا کریڈٹ پاکستان کی آرم فورسز کو جاتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ 2025 میں چین نے پاکستان کے ساتھ فوجی شراکت میں رپورٹ میں بتایا اضافہ کیا۔
جس سے پاکستان بھارت کے ساتھ اس کے سیکیورٹی خدشات بھی بڑھ گئے. اور پھر اس کے اوپر انہوں نے جو مختلف دونوں ممالک کے نے 3 ہفتے طویل جو مشقیں کیں، اور پھر پاکستان کی جو قوت ہے اور چین کے ساتھ جو الائنس ہے اس کو انہوں نے پوری طرح سے اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ موضوع بنایا ہے. اور 4 روزہ لڑائی کے اندر پاکستانی فوجیوں نے فوجی کامیابی نے چینی ہتھیاروں کی کارکردگی کو نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا. اگرچہ اس جھڑپ کو پراکسی وار کہنا شاید چین کے براہ راست کردار کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے. خود وہ کہہ بھی رہے کہ یہ پراکسی وار تھی، لیکن بیجنگ نے اس بحران کو موقع بنا کر اپنے جدید ہتھیاروں کی آزمائش اور تشہیر کی. کیا جدید ہتھیار تھے؟ وہ JF تھنڈر 17 تھا جو پاکستان نے خود یہاں پہ بنایا ہے. ٹیکنالوجی ضرور چین نے دی ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہتھیار تھے جو کہ چین نے دیے اور پاکستان نے استعمال کیے؟ بہرحال یہ ایک پوری رپورٹ ہے، لیکن اس رپورٹ کے اندر انہوں نے باضابطہ طور پر یہ بات کہی ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے اور جو رفال طیارے تھے ان کو گرایا ہے. فرانسیسی انٹیلیجنس کے مطابق چین نے رفال طیاروں کی فروغ کو روکنے اور ان کی جگہ اپنے J-35 طیاروں کو فروغ دینے کے لیے جعلی آن لائن مہم بھی چلائی، جس میں AI سے تصویریں یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ سارا شامل کیا. سو دیر از نتھنگ نیو سوائے اس کے کہ ایک آفیشیل طور پر جو ہے وہ پاکستان کے جو برتری ہے اس کو تسلیم کیا گیا اس رپورٹ کے اندر. وہی ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ پوری دنیا اس وقت بتا رہی ہے. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کل سے ایک بڑا اہم دورہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، جو کہ سعودی محمد بن سلمان صاحب کا سعودی ولی عہد ہیں. اور بہت اہم اس لیے کہ اس کے ایک طویل عرصے کے بعد، بلکہ جمال خاشقجی جو سعودی صحافی تھے ان کے قتل کے بعد جو ہے پہلی بار محمد بن سلمان صاحب کو وہاں پہ بلایا گیا اور ایک بہترین ان کا استقبال جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. اور 5 اہم نکات کے اوپر جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے محمد بن سلمان صاحب کی، جس میں کہ انہوں نے امریکی دارالحکومت کے اندر جو انہوں نے بات چیت کی اس میں ایک تو ایک خاطر خواہ جو تھی، یعنی بہت خاطر تواضع کی گئی، بڑے گرم جوشی کے ساتھ ان کو ریسیو کیا گیا. اسی ڈنر کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے اناؤنس بھی کیا کہ ہم نے کچھ سرپرائزز رکھے ہوئے تھے، اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے اس کو نان نیٹو ایلائی جو ہے وہ قرار دیا. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ دیکھیں نا، دیر از نو فری لنچ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک بڑے تعداد میں بڑے پیمانے کے اوپر 10 خرب کی جو ہے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنے کا اعلان بھی کیا اس موقع کے اوپر. اور پھر ایک دفاعی جو معاہدہ ہے، یعنی کہ ٹینک بھی اور پھر جو F-35 ہیں طیارے وہ بھی دستیاب کرنے کے لیے وہ ان کو دیے گئے اور کہا گیا کہ سعودی عرب کو دیے جائیں گے. اچھا، پھر اس کے اوپر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو F-35 طیارے ہیں ان کی فروخت 35 جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے طیارے ہیں ان کی جنگی طیاروں کی فروخت کے لیے بھی باقاعدہ جو ہے وہ معاہدہ جو اس کی منظوری کو شکل دی گئی. اور کہا گیا کہ ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ وہ اس مقام پر ہیں جہاں انہیں سب سے اعلیٰ درجے کے جہاز ملنے چاہیے اور اسرائیل کو اس کا پتہ ہے اور وہ بہت خوش ہیں. پھر انہوں نے کہا جی 10 خرب کی جو تھی اوول آفس میں، انہوں نے صدر ٹرمپ سے بات کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب امریکہ میں سرمایہ کاری کو $1 ٹریلین تک بڑھا دے گا، جبکہ پہلے $600 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا تھا. اب وہ یعنی سعودی عرب نے بھی اس کو جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. اسرائیل اور فلسطین کی پیش رفت کے اوپر جو ہے وہ ظاہر سوال بھی پوچھا گیا اور ولی عہد نے اس کے اوپر جواب بھی دیا. اس کے اوپر جو سعودی ولی عہد سے صحافیوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ تمام مشرق وسطیٰ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا ہوں گے، ایک اچھی بات ہے، اور ہم ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل کے ساتھ کے حل کے لیے ایک واضح راستہ محفوظ کر لیں. اور آج ہماری صدر کے ساتھ سود مند بات چیت ہوئی، یعنی انہوں نے 2 ریاستی فارمولے کو ابراہم ایکارڈ کے ساتھ جو ہے وہ مشروط کیا ہے. یعنی 2 ریاستی فارمولہ جس کے اوپر اب کل غزہ کے حوالے سے سیکیورٹی کمیٹی کونسل کے اندر بھی اس کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے. پاکستان نے اس کے اوپر ووٹ کیا ہے اور پاکستان امریکہ کی اس کے اوپر ساتھ کھڑا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو
دوسری جانب روس اور چین نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا. تو وہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت جو دیگر مسلمان ملک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، جو کہ 8 کے قریب ہیں، کہ پیس پروسیس جو ہے ممکن ہو پائے گا. یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک پیس پروسیس کے اوپر عمل درآمد اسرائیل نے کیا نہیں ہے. بے شک جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، مگر حملے ابھی بھی کہیں نہ کہیں، آج بھی لبنان کے اندر حملہ ہوا ہے، اسی طرح سے فلسطین پہ ہوتے ہیں. تو 2 ریاستی فارمولے کے اوپر، یعنی اگر تو اسرائیل تسلیم کرتا ہے اس معاملے کو کہ 2 ریاستوں پہ آئیں گے، تو ابراہیم اکارڈ کے اندر جو ہے وہ جا سکتا ہے سعودی عرب. لیکن کیا اسرائیل آئے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا اسرائیل اس کو تسلیم کرے گا؟ کیا میرے خیال ہے عرب ممالک بھی اس کے لیے جو ہے پوری طرح سے تیار ہیں کہ اسرائیل خود ہی اس معاہدے سے بھاگ جائے گا. اس کی سرشت میں ہی نہیں ہے. اس کا جو منصوبہ ہے وہ اس کا منصوبہ بالکل الگ منصوبہ ہے. اس لیے یہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر نہ تو سعودی عرب نے اسرائیل نے عمل کرنا ہے، اور نہ سعودی عرب ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے گا. یہ جو تیاری ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ ہے، یا پھر ابھی امریکہ کے ساتھ ساز و سامان کے لیے، اسلحے کے لیے، یہ ظاہر ہے کہ ایک اسی چیز کی تیاری ہے کہ اگر کوئی انسیکیورٹی ہوتی ہے، جس طرح سے قطر پہ حملہ کیا گیا تو اسرائیل کی طرف سے، تو اس کے لیے تیاری کی جائے. لہٰذا یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ ایک بہت بڑے ایفس اینڈ بٹس کے ساتھ منسوب ہیں. اور اگر یہ نہ ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ بہت مشکل ہوگا کہ جو سعودی عرب ہے وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائے. اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم موضوع کے اوپر جو کل رات کو ہوا. اور کل رات کو ہم نے یہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں نورین خان صاحبہ، جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں، ان کے اوپر ایک پورا انہوں نے یہ کہا کہ ان کو گھسیٹا گیا، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے، جو آپ ذرا دیکھیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. آج انہوں نے میری بہن سڑک پہ گھسیٹ رہی تھی یہ عورتیں. یہ تو ہم نے جا کر انہوں نے پیروں سے نہ پکڑا. تو یہ کل رات کو جو ہے یہ واقعہ ہوا، اور اس کی یہ انتہائی قابل مذمت یہ ہتھ کنڈے ہیں. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے. ان کی بہنیں جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. وہ جس طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں، کوئی اور نہیں کھڑا ہوا. ان کی پارٹی کے لوگ بھی نہیں کھڑے ہوئے. بہت کم لوگ ہیں جو کہ ملنے کے لیے جاتے ہیں، یا ان کو ملنے بھی نہیں دیا جاتا، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس طرح سولیڈیرٹی شو کرتے ہیں. تو گھروں میں بیٹھ کے ضرور کر دیتے ہیں، مگر وہاں نہیں جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ قابل مذمت بھی ہے. میں سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ساری جماعتیں بتا رہی تھی کہ ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا. مثلاً فریال تالپور صاحب کو عید کی رات کو جو ہے وہ کس طرح سے گھر میں اٹھایا گیا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں، ان کے دروازے کو کس طرح سے کراچی وہ جب دورے پہ گئی، وہاں پہ کس طرح سے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور ان کے کمرے کے اندر جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھی، ان کو کس طرح سے وہاں سے گھسیٹا گیا. وہ بھی ایک تاریخ کا ایک بہت ہی شرمناک پہلو ہے. تو جو لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو کل برا ہوا تھا وہ آج جو ہے اس کو، اس واقعے کو اس کے ساتھ جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے. کل بھی غلط ہوا تھا، بھلے وہ فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا یا مریم نواز کے ساتھ ہوا تھا، اور آج اگر ان کی بہنوں کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ بھی قابل مذمت ہے. عورتوں کے لیے زیرو ٹالرنس، میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ عورتوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے جو بھی زبان گندی استعمال کرتا ہے، یا الزام لگاتا ہے، یا بہتان لگاتا ہے، وہ قابل مذمت ہے. وہ اکراس دا پارٹی لائن جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے کہ کیوں خواتین کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ تو ان کی بہنیں ہیں، لیکن جو پارٹی کارکن ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ہوں، وہ پی ایم ایل این کے ہوں. کل عطا تارڑ صاحب ہمارے پروگرام میں تھے. بے نظیر شاہ صاحبہ جو کہ ایک صحافی ہیں، ان کے خلاف جو کسی نے ایک ویڈیو اے آئی کی بنا کے پوسٹ کی، تو اس کے اوپر مذمت کی وزیر اطلاعات نے. قابل ستائش بات ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے. فوراً ایکشن بھی لیا، اس اکاؤنٹ ہولڈر نے بھی معافی مانگی، بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ان کا کیا کریں جو ایک مستقل اور ایک منظم کیمپین ہر وقت کرتے ہیں. یعنی مریم نواز کی پلاسٹک سرجری سے لے کے ان کے دانتوں کی ٹریٹمنٹ اور ان کے ہر چیز کو موضوع بحث لاتے ہیں. اور کون لاتا ہے؟ یہ تحریک انصاف کے جو بھگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لاتے ہیں. میرے اوپر ایک مسلسل جو ہے وہ ایک
جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک کیمپین منظم جو ہے وہ لانچ کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. ہم پی ایم ایل این پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, ان کی غلط پالیسیوں پہ بھی بات کرتے ہیں جو ہمارا کام ہے, اور پی ٹی آئی کے اوپر بھی کریں گے, مگر ایک پوری کوشش ہے منظم کہ کسی طریقے سے گھیر گھار کے صحافیوں کو اپنے کیمپ میں لایا جائے. اور اس کے لیے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے, اور اب پی ایم ایل این کا بھی آ گیا ہے, وہ پورے کے پورے منظم انداز میں کیمپین چلاتے ہیں تاکہ جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں ان کو اپنے اس کے اندر جو ہے ایمبٹ میں ان کے اپنے اس کے اندر شامل کر لیا جائے, اور وہ ان کے لیے بولیں. اور بہت سارے لوگ ٹریپ بھی ہوئے ہیں, بہت سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں اس خوف کے مارے جو کہ ایک منظم کیمپین کی صورت نکلتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ پہلے بھی ہم نہیں ڈرے, ہم ابھی بھی نہیں ڈریں گے, ہم کھڑے ہوئے ڈٹے رہیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے کارکن کو کہیں اور دوسرے کو نہ کہیں. جو بھی کرے اس کو آپ غلط کہیں اور اس کو آپ کو کنڈیم کرنا ہوگا. ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان سارے خواتین, بھلے وہ جو دوسری طرف کی خواتین ہیں, پی ایم ایل این کی خواتین ہیں, وہ صنم جاوید ہیں, یا پھر وہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں, یا پھر علیمہ خان صاحبہ ہیں, یا پھر وہ نورین خان صاحبہ ہیں, یا پھر یہ کہ وہ صحافیوں میں علینا شگری ہیں یا بے نظیر شاہ ہیں, ماضی میں محمل سرفراز اور دیگر جتنی بھی اہم صحافی ہیں ان کے خلاف جس طرح سے کیمپین چلتی ہے, ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم ان سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے, بے شک ہماری کوئی کرے یا نہ کرے, بہت سارے بڑے بڑے سینئر صحافی جو ہیں وہ کھڑے نظر نہیں آتے. وہ میں کم از کم میں اپنے معاملے کے اوپر دیکھتی ہوں تو, اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ آپ کھڑے ہوں, مگر ان کے چہرے ضرور بے نقاب ہونے چاہیے, کہ جو بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنتے ہیں مگر وہ عورتوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. شاہ خانزادہ کے بارے میں بھی عطا تارڑ صاحب نے کل بتایا کہ وہ شخص کہاں کا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, اور ہم نے اپنے لوگوں کو روکا ہے. تو کسی کے, اور اب جو ہے وہ خواتین, یہ جو اس طرح کے جو ہراساں کرنے والے لوگ ہیں, کیا تحریک انصاف کا کوئی سینئر لیڈر سوائے بیرسٹر گوہر کے, کسی سینئر لیڈر نے, اور بلکہ میں تو کہوں گی محمود خان اچکزئی صاحب آپ کو بھی, اور راجہ ناصر عباس صاحب آپ کو بھی, کیا آپ نے کبھی مذمت کی جو میرے خلاف زبان استعمال ہوتی رہی ہے یا جو باقی دیگر صحافیوں کے خلاف ہوتی رہی ہے, یہ سیاستدانوں کے, آپ نے کبھی اس پارٹی کے سیاسی عہدیدار ہیں جو لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں, کیا کبھی آپ نے ان کی مذمت کی؟ آپ میں اتنی جرت کیوں نہیں ہے کہ آپ ان کو بھی غلط کہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اگر پی ایم ایل این کا کوئی شخص اس کو کر رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں. ہم نے کل بھی سخت سوال کیے ہیں اور کرتے رہیں گے عطا تارڑ صاحب سے. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے فوری طور پر نوٹس بھی لیا ہے. لیکن آپ نے کیا کبھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بیرسٹر گوہر صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے نام ہیں, کیا آپ نے کبھی اپنی لیڈرشپ کو کہا ہے؟ میں نے تو ایک دفعہ ٹویٹ کیا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کو مینشن کر کے کہ یہ شہباز گل کیا باتیں کر رہا ہے, کیا زبان استعمال اس نے میرے بارے میں کیے. انہوں نے 1-2 صفحے کا اوپر چیپٹر لکھ دیا کہ جی خواتین کے ساتھ یہ بات نہیں ہونی چاہیے, اور آپ نے کب کیا, اور جب ہمارے خلاف ہتھ کنڈے ہوئے تو آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا. عالیہ حمزہ کی گرفتاری ہو یا صنم جاوید کی گرفتاری ہو یا یاسمین راشد کی گرفتاری اور ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اس پہ ہو, یا علیمہ خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ کے اوپر اگر کوئی ایسے ان سے ملاقات بھی ایون نہ ہونے دی ہو, میں نے اس پہ بات کی ہے اور ہم کرتے رہیں گے. یہ کوئی بات نہیں. لیکن آپ جسٹیفائی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی جماعت میں بیٹھ کے. یہ جماعت کے اندر جو آپ کے لوگ گھسے ہوئے ہیں یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں, یہ آپ کی پارٹی کو تنہا کر رہے ہیں. لیکن شاید یہ آپ کی پالیسی ہے کہ خوف کی فضا بنائی جائے, انڈیپینڈنٹ جرنلسٹوں کو گالیاں نکالی جائیں, اور پھر جو ہے وہ آپ اپنا ایک ساتھ میں آپ مظلومیت کا وہ بھی بنائیں. تو معذرت آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر بھی دیکھنا چاہیے اور ساتھ میں حکومت کو اور ریاست کو بھی دیکھنا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ریاست کے ساتھ کھڑے صحافی ہیں تو ان کی ڈیفنس کے اندر باہر نکلا جائے, یا پھر یہ کہ یہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, یا پھر یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو اپنی جماعت کے جو نمائندہ صحافی ہیں آپ ان کو پروٹیکٹ کریں. بالکل نہیں. جو آزاد صحافی ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے, اور آزاد صحافی اس کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایسی بات نہیں ہے, چند ہی ہیں مگر انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے. وہ شاہ خانزادہ ہو یا میں بندہ ناچیز ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈٹے رہیں گے. بہرحال یہ وہ کچھ گزارشات تھیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.